ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ویک 12 کلاس 2. اچھا ہم اب اسٹارٹ کرتے ہیں زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ سے. ٹھیک ہے, کیسے جو کولیبریٹو ڈائلاگز ہیں وہ جا کے پروموٹ کرتی ہے, فاسٹر کرتی ہے کس چیز کو, کوگنیٹو گروتھ کو. فرسٹ ویگوسٹی would say that Tanya and her father are operating in what he called the zone of proximal development. اچھا یہاں پہ جو ویگوسٹی کہہ رہا ہے کہ جو تانیہ اور فادر کے درمیان جو آپریشنز ہوئے ہیں, جو فنکشنز ہوئے ہیں اس کے لیے جو جگسا پزل تھا, تو اسے جو ہے نا بیسیکلی ویگوٹسکی نے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کا نیم دیا ہے. ٹھیک ہے, زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. اب زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے کیا چیز؟ جو زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے وہ بیسیکلی ہے ڈفرنس بٹوین what a learner can accomplish independently. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈفرنس ہے دو چیزوں کے درمیان زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, فرسٹ ون ہے کہ کیسے لرنر اکمپلش کر سکتا ہے ایک چیز کو انڈیپینڈنٹلی, اور کیسے ایک لرنر اکمپلش کر سکتا ہے ایک چیز کو with the help of guidance and encouragement of a more skilled partner. ٹھیک ہے, تو زون آف پروکسیمل جو ہے وہ کیا ہے, بیسیکلی ڈفرنس ہے ان دونوں کے درمیان, دیٹ کیسے ایک لرنر اکمپلش کرتا ہے ایک گول کو انڈیپینڈنٹلی, اور کیسے وہ اکمپلش کرتا ہے ایک گول کو with the help of guidance and encouragement of a skilled person. ٹھیک ہے, یہ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے. This zone is where یہ وہ زون ہے جہاں پہ جو سینسٹیو انسٹرکشن کیا کیے جاتے ہیں, وہ ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں, وہ انٹینڈ کیے جاتے ہیں, اور جہاں پہ نیو کوگنیٹو گروتھ جو ہے جا کے ایکسپیکٹڈلی اکر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ وہ زون ہے جہاں پہ سینسٹیو انسٹرکشن جو ہے وہ جا کے ایمڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انٹینڈڈ ہوتی ہے کہ وہ پرووائڈ کی جائے. ٹھیک ہے, نووس پیپلس کو, نیو لرنرز کو. اینڈ پھر کیا ہوگا, نیو لرنرز میں جو کوگنیٹو گروتھ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہو سکتی ہے کہ وہ اکر ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر ہم تانیہ کے کیس میں دیکھیں تو تانیہ obviously become a more competent puzzle solver with her father's help than without. اگر ہم تانیہ کے کیس میں دیکھیں تو تانیہ کیا تھی, وہ competent puzzle solver جا کے بن گئی, but with the help of her father help as compared to independently. ٹھیک ہے, مور امپورٹنٹلی شی ول انٹرنلائز دا پرابلم سالونگ ٹیکنیک. اس نے کیا کیا, اس نے انٹرنلائز کیا, اڈاپٹ کیا, ایکوائر کیا, گین کیا کس چیز کو, پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کو, دیٹ شی یوزز ان کولیبریشن ود ہم, جو کہ اس نے یوز کیا کس چیز کے ساتھ, ان کولیبریشن, ان شیئرنگ ود ہر فادر, اینڈ الٹیمیٹلی یوزنگ دیم آن ہر ہون. اور جب وہ سیکھ لیتی ہے تو پھر جا کے اسے خود بخود انڈیپینڈنٹلی یوز کرنا اسٹارٹ کر لیتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے, رائزنگ ٹو اے نیو لیول آف انڈیپینڈنٹ ماسٹری. تو اٹ لیڈ ٹو اے لیول آف ٹوٹلی نیو انڈیپینڈنٹ ماسٹری. مطلب اس پرابلم سالونگ ٹیکنیک میں جو ہے نا اس انڈیویجول کی ماسٹری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسکلفل ہو جاتے ہیں. اس کے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کے بعد جو ایک اور ہے وہ ہے جو کہ پروموٹ کرتا ہے کوگنیٹو گروتھ کو, وہ ہے اسکیف فولڈنگ. ٹھیک ہے, اسکیف فولڈنگ جو ہے ایک پروسیس ہے بائی این ایکسپرٹ when instructing a novice. novice کیا ہے, نیو لرنرز جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پروسیس, اس پروسیس میں جو ہے نا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ انسٹرکٹ کرتے ہیں نیو انڈیویجول کو, اور کیسے انسٹرکٹ کرتے ہیں, رسپونڈ in contact to the novice behavior in a learning situation. ایک learning situation میں جو novice کا جو behavior ہوتا ہے, new learner کا جو behavior ہوتا ہے, basically instructor کیا کرتا ہے, in touch رہتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے behavior کو respond کر رہے ہوتے ہیں learning situation میں. So کیا ہوتا ہے, جو novice ہوتے ہیں, novice وہ gradually increase کر لیتے ہیں اپنی understanding of that problem کو. ٹھیک ہے, جب understanding of that problem increase ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی جا کے انہیں ان پرابلم کی سمجھ آ جاتی ہے اور سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسکیفولڈنگ اگر ناٹ جسٹ انفارمل ایجوکیشنل سیٹنگ, جو اسکیفولڈنگ ہے وہ صرف ایجوکیشنل سیٹنگ پہ نہیں فارم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا اکر ہوتی ہے, بٹ اینی ٹائم a more expert person adjusts his input to guide a child to a level
near the limit of her capabilities, but any time ایک ایکسپرٹ پرسن جو ہے وہ اپنی ان پٹ دے سکتا ہے کہ وہ جا کے بچے کو گائیڈ کرے اس لیول تک جو کہ اس کی لمٹ، اس کی کیپیبلٹیز کی لمٹ تک ہو، لائک اس کی کیپیبلٹیز سے زیادہ ہو تو پھر بچے کو جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم ہوگی. دا بہیویئر آف تانیہ فادر ان دا پریسیڈنگ ایگزامپل، جو پچھلا ایگزامپل ہم نے لاسٹ سلائڈ میں پڑھا، تو یہ ایگزامپل بیسیکلی کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ not only working in the zone of proximal development but also scaffolding. تو وہ zone of proximal development کی example بھی ہے and scaffolding کی بھی ہے. All the responsibility for determining the extent of adult involvement is not on the adult. اچھا اس میں جو ہے نا صرف adult involvement کے جو ہے نا being an adult role نہیں ہوتا but both adults and children jointly کیا کرتے ہیں وہ determine کرتے ہیں decide کرتے ہیں کہ the degree to which children can function independently, that بچہ کتنے حد تک جا کے انڈیپینڈنٹلی فنکشن کر سکتا ہے اس پرابلم سالونگ میں. ظاہر بات ہے اگر ایک ایڈلٹ بچے کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بچہ موٹیویٹڈ نہ ہو اسے کرنے کے لیے تو وہ تو سیکھ نہیں سکتا پھر اس چیز کو. تو بچے کی موٹیویشن بھی درکار ہوتی ہے اینڈ ادر کی ایکسپرٹیز بھی درکار ہوتی ہے. فار ایگزامپل children who are less able to solve problem on their own will elicit more support from adults than will more capable children. اچھا جو بچے ہیں جو کہ لیس ایبل ہوتے ہیں کس چیز میں to solve problem on their own، ٹھیک ہے، تو وہ کیا پروڈیوس elicit کرتے ہیں more support، انہیں جو ہے نا زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایڈلٹ سے then as compared to capable children. ٹھیک ہے، جو more skilled children ہوتے ہیں they need less adult support اور scaffolding to solve a problem. جو skillful children ہوتے ہیں انہیں basically less adult support یا scaffolding کی ضرورت ہوتی ہے کس چیز کے لیے؟ پرابلم سالو کے لیے. اچھا we have been carefully not to use the word competence in describing children's problem solving abilities. اچھا children problem solving abilities کے لیے ہم competence کا ورڈ کبھی بھی نہیں یوز کر سکتے کیونکہ competent ورڈ ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ ہم ایڈلٹس کے لیے یوز کرتے ہیں دیٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ کمپیٹنٹ ہے اس کام کے لیے یہ بندہ نہیں ہے. چائلڈ کے لیے ہم یہ کمپیٹنٹ ورڈ ان کی ایبلٹیز کے لیے کبھی بھی ہم نہیں یوز کر سکتے کیونکہ ان کا گروئنگ پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، وہ اسٹیپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ماسٹری نہیں ہوتی، وہ اسکلفل نہیں ہوتے. دیٹس وائی ہم کمپیٹنٹ کا ورڈ ان کے لیے ورڈ یوز نہیں کر سکتے. ان ریگارڈس کی سوشل کلچر پرسپیکٹو learning and development are the result of interacting in specific culturally defined tasks then have specific tools. ٹھیک ہے، ریگارڈس کی سوشل کلچر پرسپیکٹو میں جو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ کیا ہے، ریزلٹس آتے ہیں، وہ کس وجہ سے ریزلٹ اکر ہوتے ہیں؟ انٹریکٹنگ، ان کی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے کس چیز میں؟ ایک اسپیسیفک کلچرلی ڈیفائنڈ ٹاسک میں. ٹھیک ہے، as compared to specific rules. Unlike other theories of cognitive development like Piaget, جو competence ہے is not an absolute level. ٹھیک ہے، beyond which a child cannot exceed. ایک competence ایک ایسی لیول ہے جس میں جو ہے نا چلڈرن کی لیول اس حد تک ایکسیڈ نہیں کر سکتی، وہ چلڈرن کی لیول سے جو ہے نا کافی زیادہ لائک اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بچے کی جو اسکل ہوتی ہے وہ ریدر لمیٹڈ ہوتی ہے کس چیز کے لیے؟ ایک اسپیسیفک ٹاسک کو سالو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، a child can show an elevated high level of ability on one highly practiced task but be less adept on a similar perhaps even objectively less demanding task. جو بچہ ہوتا ہے وہ he or she can show high level of ability ایک ٹاسک، ایک ہائیلی پریکٹس ٹاسک پہ وہ ہائی لیول ابیلٹی شو کر سکتا ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ لیس ابیلٹی شو کرے گا دوسرے ٹاسک پہ جس پہ ان کی یا تو لیس ڈیمانڈنگ ہو یا ان کی پریکٹس کم ہو. A child level of intellectual functioning is always evaluated by performance on specific tasks or in specific culturally demanding situations. جو چلڈرن کی وکاس کے سوشل کلچرل پوائنٹ آف ویو جو چائلڈس کی لیول آف انٹلیکچوئل فنکشننگ ہے وہ ہمیشہ ایویلویٹ ہوتی ہے بائی دیئر پرفارمنس آن اسپیسیفک ٹاسک. ٹھیک ہے، اسپیسیفک ٹاسک میں ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کی لیول پہ بیسیکلی ان کی انٹلیکچوئل فنکشن کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے یا پھر اسپیسیفک جو کلچرل ڈیٹرمنٹ سچویشن ہوتے ہیں اس میں.
سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. جی سر. جی سر. اچھا اب ہے سمبلنگز ایز اے کریٹرز آف دا زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ایٹ اسکیفولڈنگ. اب سمبلس کا رول دیکھنا ہوتا ہے. سمبلس کا تو کافی اہم رول ہوتا ہے کیونکہ ان کے جتنے بہن بھائی ہوتے ہیں چھوٹے وہ ان سے سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یا ایلڈر بردرز یا سسٹر جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ اپنے چھوٹے ینگر بردر سسٹرز کی خیال بھی کیئر بھی کر رہی ہوتی ہے اینڈ ساتھ میں جو ہے سکھا بھی رہی ہوتی ہے, لرن بھی کرا رہی ہوتی ہے. اچھا what positive roles might siblings play in one another life؟ کیا positive roles جو ہے وہ siblings ایک دوسرے کے لائف میں play کر سکتے ہیں. One important contribution that older siblings make is to provide caretaking services for younger brother and sister. جو important contribution ہے وہ یہ ہے کہ جو older سمبلنگس ہے, ایلڈر سمبلنگس, ایلڈر بہن بھائی, وہ کیا کرتے ہیں, وہ پرووائڈ کرتے ہیں کیئر ٹیکنگ سروسز. کس کے لیے؟ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے. A survey of child rearing. چائلڈ ریئرنگ کہتے ہیں کیئر ٹیکنگ کو, چائلڈ کیئر ٹیکنگ کو, ٹھیک ہے. A survey of child rearing practices in 186 societies found that ایک سروے کی گئی تھی 186 سوسائٹیز میں جس میں کیئر ٹیکنگ چائلڈ کیئر ٹیکنگ پریکٹسز کو دیکھا گیا تھا. دیٹ جو اولڈر چلڈرن ہے وہ کیا ہے, پرنسپل کیئر گیورز ہوتے ہیں اپنے انفینٹس کے لیے اینڈ ٹولڈرس کے لیے in 57% of the group studied میں, ٹھیک ہے. دیٹس مین جو اولڈر سبلنگس یا ایلڈر سبلنگس ہے وہ کیا ہے, وہ موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن پلے کر رہے ہوتے ہیں اپنے انفینٹس چھوٹے بہن بھائیوں کے اس میں خیال رکھنے میں اور ان کے لرننگ میں, انہیں سکھانے میں, ان کی نیڈس پورا کرنے میں. تقریباً 57% is too much. Even in industrialized societies such as the United States, older siblings, particularly girls, are often asked to look after their younger brothers and sisters. ٹھیک ہے, انڈسٹریلائز سوسائٹیز میں اگر آپ لوگ دیکھیں لائک یونائٹیڈ اسٹیٹ, تو اس میں جو اولڈر ایلڈر سبلنگس ہیں پرٹیکولرلی گرلس, تو وہ کیا کرتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے کہ دے look after their younger brothers and sisters. Of course, their role as caregivers provide older children with opportunity to influence their younger siblings in many ways. جو ان کا رول ہوتا ہے ایز اے کیئر گیور, تو وہ پرووائڈ کرتی ہے اولڈر چلڈرن کو یہ اپرچونیٹی کہ وہ جا کے اپنے ینگر کو انفلوئنس کر سکے ان ڈفرینٹ ویز. لائک فار ایگزامپل بائی سرونگ ایز دیئر ٹیچر, وہ ان کے ٹیچرز بن سکتے ہیں, ان کے پلے میٹس بن سکتے ہیں. اچھا ایڈوکیٹ ان کے سپورٹیو بن سکتے ہیں ایز امپورٹنٹ سورس آف and as important source of emotional support. In addition to the caretaking and emotional support they may provide, اس کے ساتھ ساتھ جو کیئر ٹیکنگ اینڈ ایموشنل سپورٹ جو کہ اولڈر سبلنگس پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے ینگرس کو, اولڈر سبلنگس جو ہے وہ آفن ٹیچ کرتے ہیں کس چیز کو, نیو اسکلس کو اپنے ینگر بہن بھائیوں کو, ایدر بائی ماڈلنگ آبزرویشنل لرننگ کے تھرو اور بائی ڈائریکٹ انسٹرکشنز کے تھرو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں یا تھرو ماڈلنگ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. ایون ٹولڈر آر کوائٹ اٹینٹیو ٹو اولڈر سبلنگس. ٹولڈرس کو اگر ہم دیکھیں جو انفینسی کے بعد اسٹیج ہوتا ہے ٹولڈرس, وہ کیا ہوتے ہیں, وہ آفن چوزنگ ٹو امیٹیٹ دیئر بیہیویئر, اپنے اولڈر سبلنگس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے بیہیویئر کو جا کے امیٹیٹ کرے ایز دے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ with siblings at play. کیوں؟ کیونکہ جو سبلنگس ہوتے ہیں اولڈر سبلنگس ہوتے ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنے سبلنگس کے ساتھ پلے میں, انفینٹ کیئر میں اور دوسرے ہاؤس ہولڈ روٹینس میں, ٹھیک ہے. Younger children tend to admire کہتے ہیں respect. Younger children کیا کرتے ہیں, وہ respect کرتے ہیں اپنے older siblings کو who continue to serve an important model, جو کہ serve کرتے ہیں model and tutor throughout the childhood اپنے younger brother and sister کے لیے. Given a problem to master, ایک پرابلم کو ماسٹر کرنے کے لیے چلڈرن کیا کرتے ہیں, they are likely to learn more when they have an older siblings available to guide them. ایک پرابلم کو ماسٹر کرنے کے لیے, ایک پرابلم کو اسکلفل کرنے کے لیے
چلڈرن کیا کرتے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ جا کے لرن کر سکے اگر ان کے اولڈر siblings available ہو گائڈ کرنے کے لیے. then when they have access to an equally competent older peer, مطلب وہ اگر ان کے older sibling available ہو گائڈ کرنے کے لیے تو وہ زیادہ ان کو پریفر کرتے ہیں as compared to those اگر equally کوئی competent older peer ہو. مطلب وہ اور کوئی بھی ہو سکتا ہے, cousins بھی ہو سکتے ہیں, دوسرے لائک پیرنٹس فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں, فیملی فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں اس طرح. وائی؟ بیکاز اب ریزن کیا ہے, اولڈر سبلنگس جو ہے وہ فیل اے گریٹر ریسپانسبلٹی ٹو ٹیچ. ٹھیک ہے, جو اولڈر سبلنگس ہیں وہ فیل کرتے ہیں کیا ایک گریٹر ریسپانسبلٹی کہ وہ ٹیچ کر سکے اپنے if the pupil is a younger sibling, if جو learner ہے وہ کیا ہو, younger sibling ہو. اور سیکنڈ یہ کہ they provide more detailed instruction and encouragement than older peers do. جو older siblings ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ detailed instructions provide کرتے ہیں اور encouragement provide کرتے ہیں اپنے younger brother and sister کو as compared to older peers do. اچھا, third point جو ہے وہ younger children are more motivated to seek the older siblings guide. جو ینگر چلڈرن ہے وہ کیا کرتے ہیں, دے آر مور موٹیویٹیڈ کہ وہ کیا کرے, جا کے لرن کر سکے اپنے اولڈر سبلنگس سے. ٹھیک ہے, وہ جو گائیڈنس دے رہے ہو اس سے جا کر زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اپنے اولڈر سبلنگ سے جا کے کچھ سیکھ سکے. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا, دس کائنڈ آف انفارمل انسٹرکشن کلیئرلی پیز آف. کیوں پے آف کرتے ہیں؟ پے آف مطلب ایک خاص پازیٹیو کنسیکوینسز ہوتے ہیں اس طرح کے فارمل انسٹرکشنز کے. When older siblings play school with younger brother and sister, teaching them such lessons as the ABCs, younger siblings have an easier time learning to read. ٹھیک ہے, کیونکہ جب older siblings کیا کرتے ہیں, they are playing school with the younger brother and sister, school کے جتنے لائک پلے وغیرہ ہوتے ہیں, کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں ٹیچ کرا رہے ہوتے ہیں lessons as the ABCs, یا younger brother ینگ سمبلس کیا ہے, انہیں جو ہے نا ایزیئر ٹائم لائک ایزی فیل ہوتا ہے کہ جا کے ود ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم وہ لرن کر سکے اپنے ایلڈر سبلنگ سے. What's more, older siblings who often tutor younger one may profit as well. جو older siblings ٹیوٹ کرتے ہیں اپنے younger ones کو تو وہ کیا کر سکتے ہیں, they may profit as well. For they score higher on test and academic aptitude. وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے ایلڈر سبلنگ سے ہیلپ لے کے جو ہے نا اسکور ہائر کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ آف academic aptitude میں then as compared to peers who have no had this tutoring experience. Then as compared ان کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے جن بچوں کی کوئی بھی اس طرح کوئی ایلڈر نہ ہو, جن کے پاس اگر ایلڈر ہو بھی اور سچ ٹیوٹنگ ایکسپیرینس نہ ہو تو ان کی اکیڈیمک ایپٹیٹیوڈ میں ٹیسٹ پہ مارکس کم آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک تھا آپ لوگ کے جو سبلنگس کا ایز اے کریٹر آف زون آف دا پروکسیمل اینڈ اسکیفولڈنگ. اب پلینگ ان دا زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. اچھا, another important behavior that is often guided by older more expert associate is children symbolic play. جو دوسرا امپورٹنٹ بیہیویئر ہے جو کہ زیادہ گائیڈ کیا جاتا ہے بائی اولڈر ونس, وہ ہے چلڈرن سمبولک پلے. سمبولک پلے کو جانتے ہیں؟ نو سر. سمبولک کسے کہتے ہیں؟ سر جو کسی چیز کو ریپرزینٹ کرتا کوئی سمبل وغیرہ. ہاں, تو اب اس میں پلے کو ایڈ کرے کیسا آئے گا پھر؟ سر کوئی مطلب جو پریٹینڈ والا پلے ہوتا ہے اس طرح. دیکھیں وہ بچوں کا آپ نے دیکھا ہوگا نا, کبھی کیلا کان کو پکڑا ہوتا ہے, کبھی کوئی اور چیز اس طرح ہوتی ہے اور ہیلو ہیلو کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ سمبولک پلے ہے نا. وہ فون کو جو وہ لیوز پیسوں کے سبسٹیٹیوٹ کی طرح یوز کرتے لائک ہیں. دیکھیں ہم موبائل پہ بات کر رہے ہیں نا, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں,
تو ان کے ہاتھ میں جو آبجیکٹ آ جاتی ہے وہ کان کو پکڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. That they also pretend like they are talking on the phone, ٹھیک ہے. وہ کوئی فروٹ بھی ہو سکتا ہے, ایپل بھی ہو سکتا ہے, بنانا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سمبولک پلے میں بیسیکلی آ جاتی ہے سمبلس, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ آبجیکٹس کو یوز کر کے دوسرے آبجیکٹ کو پریزنٹ کرنا, لائک جس طرح میں نے آپ کو کیلے کی ایگزامپل دی ہے, بنانا کی. وہ بچے کیا کرتے ہیں اکثر, اگر کھیل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ, تو اکثر کان پہ پکڑ کے جو ہے نا ہیلو ہیلو کر کے ہیلو کر کے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ کیا کرے ہیں, یہ سمبولک پلے بیسیکلی ان کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سمجھ آئی ہے سمبولک پلے کی؟ جی سر. جی سر. اچھا, آپ لوگوں نے اپنے گھر میں, اگر آپ لوگ کے بچے گھروں میں ہو تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے دیٹ ان کی جو ٹوڈلر لائف یا انفینسی ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیسیکلی کر رہے ہوتے ہیں, یہ سمبولک پلے وغیرہ, کیونکہ یہ ان کے بچپن کی لائف کا حصہ ہے یہ سمبولک پلے. Investigators have found that young children are more likely to engage in symbolic play when they are playing with someone else rather than alone. Investigators نے basically یہ فاؤنڈ کیا ہے کہ جو younger children ہیں وہ more likely engage ہوتے ہیں کس چیز میں, symbolic play میں, when وہ دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہو rather than alone, and that mother is particularly bring out, اور جو mother ہے ان کا کافی اہم رول ہوتا ہے جو کہ bring out کرتی ہے کس چیز کو, high level of symbolic play کو اپنے بچوں میں. Close examination of play episodes between mother and their 21-month-old toddlers revealed. اچھا, اب یہ ایک ایگزامینیشن کی گئی تھی پلے ایپیسوڈ کی جو کہ مدر اور اس کی 21 منتھ اولڈ ٹولڈر کی درمیان تھی. وہ ریویل کرتی ہے کہ مینی مدر کیا کرتی ہے, وہ ایڈجسٹ کرتی ہے اپنی لیول آف پلے کو ٹو دیٹ آف دیئر چائلڈ. کیونکہ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دیٹ بچے کے ساتھ بچہ بننا ہوتا ہے, آپ اپنے بیہیویئر کو ریسٹرکٹڈ کرتے ہیں, ریگریس کرتے ہیں, بچے کے ساتھ بچے کی طرح لگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مینی مدر کیا کہتے ہیں, وہ بھی اپنی مدر جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں اپنی لیول آف پلے کو ٹو دیٹ آف دیئر چائلڈ. What's more, mothers who know the most about the development of play provide the most challenging play interaction by adjusting their own play full behavior to a level just beyond the child's own, ٹھیک ہے. اچھا, what's more, mother جو کہ who know the most, لائک سب سے بہتر اور زیادہ وہی جانتی ہے کس چیز کے بارے میں, اباؤٹ دی ڈیولپمنٹ آف پلے جو کہ وہ پرووائڈ کرتی ہے اپنے بچوں کو. سم ٹائم وہ موسٹ چیلنجنگ پلے انٹریکشن پرووائڈ کرتے ہیں بائی ایڈجسٹنگ اپنے پلے فل بیہیویئر کو کس لیول تک, چائلڈ کے جتنی کیپیبلٹی ہو اس لیول تک. Consistent with regards to the idea of a zone of proximal development, جو young children ہوتے ہیں جو کہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں with a skill partner, وہ کیا کرتا ہے, وہ اسٹرکچر کرتا ہے اس سچویشن کو اپروکسیمیٹلی جو کہ ایڈوانسمنٹ لاتی ہے ان کی اسکل میں فاسٹر وے میں. دین دوز ہو لیٹ دیٹ سپورٹ. سملرلی مدر چلڈرن پلے پیٹرنس آر فاؤنڈ اکراس کلچر. جو مدر, ظاہر بات ہے اگر یہاں پہ مدر چلڈرن پلے کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے کلچر میں, تو اس طرح اور کلچر میں بھی ہوں گے نا. مدر چلڈرن لو, مدر چلڈرن پلے, انڈیا میں, چائنا میں, افغانستان میں, ایران میں, یونائٹڈ اسٹیٹ سائڈ پہ, یو کے میں, آسٹریلیا میں, سوڈان میں, سعودیہ میں, ہر جگہ پہ جو ہے نا ایک کلچر وائز جو ہے ان کی اپنی کلچر کے مطابق جو ہے نا پلے پیٹرن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. Attesting to the universality of play development, یہ کیا ہے, ایک universality of play development ہے, but there are also between culture. وہی بات ہوئی کہ play universality of play development تو ہے between mother children, but پرابلم تو نہیں کہہ سکتے, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ڈفرینس ہے اکراس دا کلچر, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل چائنیز چلڈرن جو ہے are more likely to engage in pretend play with their caregivers than with other children, whereas the reverse is true for Irish American children. جو Chinese children ہوتے ہیں وہ pretend play میں زیادہ engage ہوتے ہیں with their caregiver only than with other children. Other children کو زیادہ prefer نہیں کرتے but اپنے caregiver کو زیادہ. whereas جو Irish American children ہیں ان کے لیے اس کا reverse ہے. They likely to engage in pretend play with other children rather وہ جا کے caregiver کے ساتھ وہ کریں, پریفر کریں. And other research جو ارجنٹائن مدرز ہے
were more likely than American mothers to involve their 20-month-old children in symbolic play. जो अर्जेंटाइन mothers हैं वो क्या करती हैं अपने 20-month-old children को इन्वॉल्व करती है किस चीज़ में symbolic play में, whereas जो opposed pattern was found for exploratory play. मतलब अमेरिकन मदर्स जो है वो क्या करती है अपने बच्चों को एक्सप्लोरेटरी प्ले में जो है ना ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, और अर्जेंटाइन वाले सिंबॉलिक प्ले में। एक्सप्लोरेटरी प्ले वो होती है जिसमें बच्चा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा होता है। Why might it be important to facilitate symbolic play? अच्छा, हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है कि हम जाके फैसिलिटेट करें किस चीज़ को, सिंबॉलिक प्ले को, ठीक है। And what might the consequence for cognitive development be of different play styles? और जो different cultures में जो different play styles है उसका consequence क्या होगा cognitive development के लिए? Children learn about people, object and actions to symbolic play. जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो learn करते हैं किस चीज़ के बारे में, लोगों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में एंड एक्शंस के बारे में, किस चीज़ के रिलेटेड, सिंबॉलिक प्ले के रिलेटेड। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, वो हमें देख रहा है, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो वो भी जाके क्या करता है, वो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट साथ में हो, हाथ में हो, तो उसे जो है ना कान पे पकड़ लेता है, ठीक है, और वो भी प्रिटेंड करता है कि मैं भी फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, लेकिन उसे जो है ना उसे उसकी एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल फंक्शन का पता नहीं होता कि वेदर ये है क्या चीज़ और इसकी फंक्शन क्या है। And research indicates that such play might be related to other aspects of cognitive development. और research ये indicate करती है कि जो such play है वो might be relate करती है किस चीज़ के साथ, other aspects of cognitive development के साथ, ठीक है। Researcher ने found किया है that a relationship between the amount of cooperative social play preschoolers engage in and later understanding of other people's feelings and feelings and beliefs, ठीक है। रिसर्चर ने ये फाउंड किया हुआ है किस चीज़ को, रिलेशनशिप को बिटवीन द अमाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोशल प्ले के दरमियान और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स फीलिंग्स एंड बिलीफ के दरमियान, ठीक है। तो दैट इज एनफ थिंक कि एक कोऑपरेटिव सोशल प्ले की वजह से जो है ना जाके बच्चा दूसरे लोगों की फीलिंग्स एंड बिलीफ्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है आज का। ये लास्ट टॉपिक आप लोग खुद कर लेंगे या मैं कराऊं? चले कर लेते हैं। मैं दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, काइंडली आप लोग वो जल्दी ज्वाइन करें।